بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، یہ 7ویں صدی ہجری کی ابتدا کی بات ہے۔ شان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران و خراسان، شام و عراق پر قابض تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے قریب تھے، تاتاریوں کا فتنہ برپا ہو گیا۔ چنگیز خان اپنے تمام تملاکوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو ختم کر ڈالا۔ یہاں کے قبائل اگرچہ وہ بہادر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر تاتاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے، انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہونا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک ترک سردار ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاء الدین سلجوقی کے پاس پناہ لینے اس کے پائتخت کونیا جو کہ موجودہ ترکیہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جماعت جو صرف 400 کے لگ بھگ گرانوں پر مشتمل تھی، جب راستے میں انگورا نامی مقام پر پہنچی تو اسے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ دیکھتے ہیں سامنے دو فوجیں مصروف جنگ تھی، ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری مضبوط، انہیں ایک وجہ سے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہی تھی۔ سردار ارطغرل سے نہ رہ گیا، اس نے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ یہ دستہ سے 444 افراد پر مشتمل تھا، لیکن یہ سب منجے ہوئے شہ سوار تھے۔ گردش زمانہ کے سبب آج یہ اپنا وطن سے دور پناہ کی تلاش میں تھے، لیکن ان کی رگوں میں خواتین کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہ جان بازی سے فریق مخالف حملہ ہوئے کہ اسے تھوڑی دیر میں ہی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میدان مار لینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بروقت اور غیر متوقع طور پر امداد کی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سردار ارطغرل اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے صلے میں سلطان نے اسے انگورا نامی شہر کے قریب ویسی جاگیر عطا کی۔ یہ زرخیز علاقہ موجودہ استنبول شہر کے قریب تھا اور اس کی خصوصیت تھی کہ یہ قصر روم کے علاقے کی سرحد جو ایشیا اور یورپ کے ساتھ لگ رہی تھی پر واقع تھا۔ خواتین حضرات، سلطان علاء الدین سلجوقی نے سردار ارطغرل کو یہ علاقہ دے کر جہاں اس کے کارنامے کا اعتراف کیا تھا، وہاں اس غریب الوطن ترک سردار کی ایک نئی آزمائش شروع کی تھی۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اس کا علاقہ یورپ کی سلطنت روما کی سرحد پر تھا، جہاں یورپی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ بوڑھے ترک سردار کو عیسائیوں سے شوق شجاعت کی تکمیل کا موقع آتا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ عیسائی اپنے علاقے میں سمٹے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی پے در پہ فتوحات کی ایسی داغ بیٹھ کی کہ بہت سے دیگر ترک قبائل آ کر اس کے پرچم تلے جمع ہوں گے۔ ایک مرتبہ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے تاتاریوں اور یورپی عیسائیوں کے متحدہ فوج کو شکست دی۔ یہ ایک یادگار واقعہ تھا جس پر خوش ہو کر سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے مزید جاگیر عطا کی، اسے اپنے مقدمہ تو جیش یعنی اپنے لشکر کے اگلے حملہ اور حصے کا سربراہ سالار مقرر کیا۔ خواتین حضرات، سلطان علاء الدین سلجوقی کے علم پر حلال کا نشان ہوتا تھا۔ سردار ارطغرل نے اس کی نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ خواتین حضرات، 1280 میں یہ بوڑھا سردار 90 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کے وفات پر اس کا بڑا لڑکا غازی عثمان خان 30 سال کی عمر میں اس کا جانشین مقرر ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثمان کا پہلا تاجدار ہے۔ یہ شخص عجیب و غریب خوبیوں کا مالک، سادگی، جفاکشی، خدا ترسی اور دیانت داری میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔ سلطان علاء الدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے اعلیٰ خطبات سے نوازا اور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ خواتین حضرات، غازی عثمان خان کے علاوہ سلطان کے ماتحت دیگر امراء اس سے باغی ہو کر چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے، مگر یہ اتنا شریف النفس اور وفا شاعر تھا کہ ان امراء سے کئی زیادہ طاقتور اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنے باپ کی طرح آخری دم تک سلطان کا وفادار رہا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کو اس کی وفاداری کا صلہ دینا اور اس سے کام لینا مقصود تھا، چنانچہ اس کی بغاوت اور بے وفائی کے بغیر خود بخود سلجوقی حکومت اس کی جولی میں آ گئی۔ خواتین حضرات، ہوا یوں کہ تاتاریوں نے سلطان علاء الدین سلجوقی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا جس میں سلطان شہید ہو گئی اور تاتاریوں نے اس کے بڑے لڑکے غیاث الدین کو بھی قتل ڈالا۔ اس پر سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام سلجوقی ترکوں نے بلا اتفاق سلطنت کونیا کے تخت پر غازی عثمان خان کو بٹھایا، اس کے اطاعت کا عہد کیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئے جس نے عرصہ دراز تک ایشیا سے یورپ تک دبدبے کے ساتھ حکومت کی، جس کے سپوتوں نے قسطنطینیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ السلام کی بشارت کے مستحق بنے، جس کو اگر اپنوں کی وفاقاری عین وقت پیٹھ میں چھرا نہ گھومتی تو عین ممکن تھا کہ وہ سارے یورپ سے عیسائی کو ختم کر کے اسے اسلام کو زیر نگین لے آتے، جس کو خلافت عباسیہ کے بعد اسلام کی حیثیت سے
مرکز اسلام کی حیثیت محسوس ہوئی اور اس کے فرمانرواؤں نے ایسے کارنامہ انجام دیے جو اسلام و مسلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔ سلطان غازی عثمان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خواتین پیدا کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان خود نہایت رحم دل، سخی، داتر شخص تھا۔ خواتین حضرات، پھر اس کی شادی بھی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جو ایک بزرگ کے عالم دین کے بیٹی تھی اور خود بھی تقوی اور پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ خواتین حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ سلطان عثمان کے اندر کون سے اعلیٰ اوصاف تھے جس سے معلوم ہو سکے کہ اس عظیم سلطانوں کے بننے کی کن اوصاف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد سے اتنا عظیم کام لیا۔ سلطان عثمان خان وہ تمام اوصاف پائے جاتے جو ایک بانی سلطانت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت و حدادت ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت کی اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا عاشق بنا لیتی تھی۔ خواتین حضرات، اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتارک، مسلم عیسائی سب برابر تھے۔ انہوں نے اللہ کے مجاہدین کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ خواتین حضرات، اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے، چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک صوتی امامہ یا کپڑا، لکڑی کا چمچ، ایک نمک دان، چند خالص عربی گھوڑے اور زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ خواتین حضرات، وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل، نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی حد دل عزیزی عام تھی، چنانچہ سلاطین اہل عثمان کے تخت-نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے غازی اس کے جانشینوں کے کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی، خدا اس میں بھی عثمان جیسے خصوصیات پیدا کر دے۔ خواتین حضرات، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔